یہ جو یا وہاب ہے نا، اس سے ذرا تھوڑا سا سن لیں. اللہ پاک جل شانہ کا وہاب، یا وہاب حبلی، ہاں یا وہاب حبلی. اور ایک لفظ ہے وہبی، وہبی یعنی اللہ جس کو غیبی علوم عطا فرماتا ہے، غیبی خزانہ عطا فرماتا ہے، غیبی برکت عطا فرماتا ہے، غیبی شفا عطا فرماتا ہے، غیبی عطا فرماتا ہے، وہ پتہ ہے کس میں؟ اس کی چابی ہے یا وہاب. غیبی نظام جس کو میرا رب عطا فرماتا ہے، وہ بیٹے ہیں، وہ نعمتیں ہیں، وہ رزق ہے، وہ عزت ہے، وہ دولت ہے، وہ سکون ہے، وہ چین ہے، وہ راحت ہے، وہ رحمت ہے. وہ کیفی غیبی نظام فرشتوں کے ذریعے ہے یا جنات کے ذریعے ہے یا انسانوں کے ذریعے ہے. وہ غیبی نظام، زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے، وہ غیبی نظام اچانک ملا. یا وہاب، یہ لفظ یا وہاب ہے. اللہ کا نام جو وہاب ہے. رب حبلی ملکن، مولا عطا فرما مجھے ایسا ملک. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جو پھر کسی اور کے پاس نہ ہو، اور مولا ایسا ملک دے پھر اور کسی کے پاس بھی نہ ہو اور مجھ سے چھیننا بھی نہیں. وہاب، یا وہاب. ہاں، کھجور کے ساتھ نسبت میرے کملی والے کی ہے، کھجور کے ساتھ نسبت انبیاء کی ہے. کھجور کے ساتھ نسبتیں ہیں. جتنے بھی دنیا میں درخت ہیں، ان کو دائیں بائیں اوپر نیچے سے کاٹو، نہیں مریں گے، پھلیں گے پھولیں گے، شاخیں نکالیں گے. کھجور واحد درخت ہے، اوپر سے کاٹ دو مر جائے گا. انسان کو دائیں بائیں سے کاٹو نہیں مرے گا، اوپر سے کاٹو مر جائے گا. جب انسان کی خمیر کی مٹی رب نے انسان کا جسم بنایا تو اس میں جو مٹی بچی تھی، اس ساری بچی مٹی کو رب نے کھجور کا درخت بنا دیا. آج بھی پوری دنیا ہم نے خوب کھجوریں کاٹی. آج گھروں اور بنگلوں اور کوٹھیوں میں اور بازاروں اور سڑکوں میں کھجور کے درخت پھر لگا رہے ہیں، پھر لگا رہے ہیں، پھر لگا رہے ہیں. یہ زندگی میں ہمارا ساتھ دے گی. میں بصرہ میں گیا، بصرہ کی کھجوریں، عراق کی کھجوریں، کھجوروں کے درخت ہی درخت ہیں. ہزاروں میل کا سفر کھجوروں کے ساتھ ہی ساتھ ہے. بغداد میں اور کہاں کربلا میں اور کہاں کوفہ نجف میں اور کہاں کھجوریں ہی کھجوریں ہیں. اور عجیب بات بتاؤں، کھجوروں کے ساتھ رہنے والوں کا مزاج اور ہے، درختوں کے ساتھ رہنے والوں کا مزاج اور ہے. ہر درخت کا مزاج اور ہے، پر کھجور کا مزاج اور ہے. ہر درخت کے سائے کی اپنی تاثیر ہے. جو اس دن ایک صاحب کہنے لگے، ہم ایک جگہ گئے، ہم نے گوبر، خشک گوبر، یہ گائے بھینس کا جسے اپلی بھی کہتے ہیں، پاتھیاں بھی کہتے ہیں، خشک گوبر کی پکی ہوئی چائے پی. اس کا ذائقہ اور تھا. سوئی گیس کی پکی ذائقہ اور ہو، کوئلوں کی چائے پکی ذائقہ اور ہے، لکڑی کی چائے پکی، روٹی پکی ذائقہ اور ہے. اسی طرح کھجور کے سائے کا ذائقہ، مزہ، تاثیر، کمال اور ہے. اس کی گٹھلی کی اپنی تاثیر ہے، اس کی گٹھلی کا اپنا کمال ہے. اور اس کی گٹھلی، اور اگر اس کی گٹھلی ہو کھجور کی، سنیں، یا کھجور کی گٹھلیاں ہوں، کھجری ہو کھجور کی، گٹھلی ہو کھجور کی، اور پھر پڑھا جائے یا باسط ہو یا وہاب ہو. اے میری بندشوں کو کھولنے والے، باسط، باسط، باسط. میری مشکلیں کھل گئیں، میری بندشیں کھل گئیں، میری گلیاں بند تھی کھل گئیں، میرے راستے بند تھے کھل گئے، میرا رزق بند تھا کھل گیا، میری مقدر بند تھی کھل گئی، میرے نصیب بند تھے کھل گئے. وہ رشتوں کی شکل میں، وہ رزق کی شکل میں، وہ صحت کی شکل میں، وہ جادو، جنات، اثرات اور بندشوں کی شکل میں. یا باسے تو میری تمام بندشیں کھل گئیں اور مولا اب کھل گئی ہیں. تو بندے پھر مانگتا کیا ہے؟ کہتے اللہ اب یا وہاب دے، اب وہاب دے. کیا؟ غیبی خزانے، غیبی رزق، غیبی نظام، سارے برکتوں کے، دولتوں کے، عزتوں کے، وقار کے، شان و شوکت کے اب مولا وہ عطا فرما. یا باسے تو یا وہاب. اللہ اکبر. ایک تسبیح زندگی میں، دن میں
کبھی بھی دن میں اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیا کریں، ایک تسبیح اس کی پڑھ لیا کریں جب بھی آپ کو سہولت ہو، ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، بہت تاثیر ہے اس میں، بہت کمال ہے۔ بندشوں کو کھولنے یا باستوں اور غیبی نظام اپنے قریب لانے، بس وہ غیبی نظام وہ رزق کی شکل میں، صحت کی شکل میں، رحمت کی شکل میں، عافیت کی شکل میں، عطا، کسی بھی غیبی نظام کو اپنے قریب لانے کے لیے یہ ایک بہترین مبارک بابرکت اور سعادت مند لفظ ہے۔ اللہ پاک کے اسماء حسنہ میں سے، قرآن میں سے یہ لفظ ہے، یا وہابو، یہ برکت، یہ رحمت، یہ سکون، یہ چین، یہ خیریں، یہ عافیتیں تحفہ لے کے جا رہے ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہمارے بڑوں کو کسی نے یا وہابو دیا تھا، کہنے لگے نسلیں گزر گئی ہیں، کہا کہ لوگوں کو کبھی پڑھ کے دم کر دیتا ہوں، کبھی پڑھ کے پانی دم کرتا ہوں، کبھی پھونک مار دیتا ہوں، کبھی کیا کر دیتا ہوں، کہا جس چیز کے لیے ہوتا ہے کہا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، بندہ صحت مند ہوتا ہے۔ میں نے کبھی کسی کو بتایا نہیں، کہا نا اہل لوگ ہیں، ان کو کیا بتاؤں؟ میں نے کہا میرے کملی والے کا ہر امتی اہل ہے، میں تو بتا دیتا ہوں، تو سب کو بتا دیتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ میری کفن میں امانتیں لے کر میں نہ جاؤں، امت کی امانتیں ساتھ چھوڑ کے جاؤں اور لوٹا کے جاؤں۔ یا باسطو یا وہاب، اللہ کے نام وہاب کی عجب ہے، کشف اس میں ہے، غیبی رزق اس میں ہے، غیبی خزانے اس میں ہیں، غیبی دولت اور برکتیں اس میں ہیں، اور غیب سے جادو، جنات، اثرات اور بندشوں کو اپنی پڑ جائے اسی وہاب میں ہے، اور زندگی کی بندشیں یا باسطوں میں، یا باسطہ وہ شادی کی، وہ رزق کی، وہ دکان بندی ہوئی ہے، کاروبار بندہ ہوا ہے، وہ دل بندہ ہوا ہے، وہ نیکی بندی ہوئی ہے، مصلی تک میرے سجدے نہیں جاتے، نیکی کی توفیق یا باسطو۔ اللہ کا نظام انوکھا ہے، جو اللہ جس کو دیتا ہے نا پھر ایسے ہی دیتا ہے، اور خوش قسمت ہیں جو طلب سے آتے ہیں۔ آپ کے اٹھے ہوئے قدم جو طلب والے قدم ہیں، اللہ کے ہاں ان کی قیمت ہے، اللہ کے ہاں ان کی قیمت ہے، اور اللہ کے ہاں ان کا کمال ہے۔ اللہ سے ایک چیز مانگا کرے، یا اللہ میرے قدموں کو، یا اللہ میرے قدموں کو ادھر اٹھا جہاں تیری رضا ہو، اے اللہ وہاں سے میرے قدموں کو روک دے جہاں تو اور تیرا حبیب ناراض ہو۔ لوگوں کو اپکری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔